اگر بہت دکھ پہنچا ہے یا کسی شے کی بے پناہ طلب اپنے اندر پاتے ہیں اور زندہ رہنا مشکل ہوا جاتا ہے، اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مانگنا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مانگنا تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی ایسی خاص دعا آ گئی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب اللہ سے مجھے مانگنا ہی مانگنا ہے، مجھے اللہ سے یہ چاہیے ہے، ہر حالت میں اللہ سے لوں گا یا لوں گی اس دعا کو، اس کی قبولیت مجھے چاہیے اللہ سے، تو پہلے تو رو کے مانگ لیجئے، گڑ گڑائیے اللہ کے آگے، التجا کیجئے، اور گریہ زاری کریں، اور جتنی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ایک دن کر سکتا ہے، کوئی 2 دن کر سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے 1-2 مہینے ہی اللہ کے آگے سر سجود رہے اور اس کے آنسو بہتے ہی چلے آئیں، تو یہ تو مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے کس کو اس کی آنکھوں میں کتنا پانی رکھا ہوا ہے، مزاج ہوتا ہے، پھر بہت کچھ اس میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب گریہ زاری والی دعائیں تو مانگ لی اور اس کے بعد وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اور اب جذبات اتر گئے اور دل خشک ہو گیا، بنجر ہو گیا، اب آنسو نہیں آ رہے، اس وقت پھر دعا جو ہے اس دعا کو ڈھالنا پڑتا ہے کسی آیت میں، کسی مسنون دعا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا کہ مسنون دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں بازار سے، وہ آپ لے لیجئے، اس میں ریفرنسز لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ پہلے بھی بتایا تھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کیجئے، اپنی صورتحال کے حساب سے جو دعائیں آپ کو سمجھ آئیں ان کو آپ اٹھا لیجئے۔ اب ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل میری کوئی ایسی دعا ہے جو فوری طور پہ قبول نہیں ہو رہی، اور میں اب کتنا مانگ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، انسان کی عادت ہے کہ اکتا جایا کرتا ہے، نہیں بیٹھا جاتا اس سے اتنا زیادہ، تو میں اپنی اس دعا کو ڈھال لوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں ان میں ڈال لوں گا، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مبارک آیت مجھے مل جائے گا۔ اگر میں ریسرچر ہوں تو میں کتنی بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں، مانگتا تو روز ہی رہوں گا، لیکن وہ دعا جذبے سے خالی ہو جائے گی، کبھی کبھار رونا آئے گا، گریہ کر لوں گا، یا اللہ مجھے علم عطا کر، یا اللہ مجھے علم عطا کر دے، میرے دل کو کھول دے، لیکن ایسا تو بات نہیں بننے والی، تو مجھے ربی شرح لی صدری پڑھنی پڑے گی، اور مجھے اس کے ساتھ ربی زدنی علما کو ملانا پڑے گا، یہ دونوں کمبینیشنز کو مجھے لینا پڑے گا، اور اس میں کسی کی مجھے تسبیح کرنی پڑے گی، کوئی مجھے صبح شام 7 بار 21 بار 33 بار جتنی بھی میری توفیق ہے، جتنی میری طلب شدید ہے، اس کے اگر طلب زیادہ شدید ہو تو ذکر بنتی ہے، اس سے کم شدت میں ہو تو تسبیح میں اترا کرتی ہے، اور اس سے کم پہ ہو تو پھر دعاؤں میں آ جایا کرتی ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ شدت والا بہت ضرورت مند ہے، بہت کم شدت والا کم ضرورت مند ہے، یا ایسی کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مزاج کے اوپر ہوتا ہے، کچھ لوگ ذکر بہت زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگ تسبیح بہت زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اگر میں ریسرچر ہوں تو میں ربی زدنی علما کا ذکر ہی شروع کر دوں 24 گھنٹے، اور اگر میرا مزاج اتنا نہیں افورڈ کرتا، میرا نروس سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں 200-300 بار اس کی تسبیح کر لیا کروں۔ اچھا، اتنا بھی نہیں کیا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ 7 بار صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لوں، 7 بار شام کو اٹھنے کے بعد پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ لے کر چلنا ہوتا ہے دعا کو اپنے ساتھ۔ اب جب اس دعا کو آپ لے کر اپنے ساتھ چل پڑتے ہیں، جب اللہ کا کلام پڑھ دیا نا اور اس میں آپ کی دعا پہنچ گئی، تو 2 چیزیں مستند ہو گئیں، ایک تو آپ کی دل کی تمنا اور اس کے ساتھ اللہ کا کلام مل گیا۔ اب جب یہ 2 باتیں اکٹھی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس دعا جانی شروع ہو گئی، جذبے والے بھی پہنچ گئے، اور اس کو تقویم دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے پیچھے سے دوسری جو مقدس کلمات کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام کی دعا ہے، وہ جانا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم پریشان ہوں، ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم انتظار کریں کہ کب پوری ہوتی ہے، آپ پوری ہوتے کہ نہیں، چھوڑ دیں، چل پڑی یہ دعا، اس دعا کو اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیا، اب آپ خود دعا بن گئے ہیں۔ جب صبح دوپہر شام چل رہی ہے دعا، تو پھر سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جو آپ کو لگتا ہے اچھا کرنا ہے، برا نہیں کرنا، اس کے حساب سے اپنی کوشش کا آغاز کر دیجئے اور معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے۔ پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول نہیں کرنی ہے، فار ایگزامپل وہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ خاتون نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اس مرد کو میرے لیے ٹھیک کر کے میری دعا کو یوں نہیں قبول کر دیتا، تو اللہ چاہے تو ایسا بھی تو کر سکتا ہے نا کہ آدمی میرے لیے ٹھیک ہو جائے۔ تو پھر ہوگا یہ کہ اگر وہ خاتون اللہم الف بینہ قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام پڑھ رہی ہیں، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا پڑھ رہی ہیں، اگر وہ یہ دعائیں پڑھ رہی ہیں، تو اگر وہ مسلسل پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ آدمی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اللہ وہ عطا نہیں کرنا چاہ رہا، تو اللہ کیا کرے گا کہ ایک ایسے شخص کی ان سے شادی کروائے گا
جو ناپسندیدہ ہوگا ان خاتون کے لیے، ان کو نہیں پسند آ رہا ہوگا، ان کا دل اس دوسرے شخص کی طرف مائل ہوگا، لیکن اللہ حالات ایسے پیدا کرے گا کہ بظاہر یوں دکھائی دے گا کہ جیسے اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ماننا بھی ماننا ہوا کرتا ہے۔ اینی ویز ہوگا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات پیدا کرے گا، ماں باپ مجبور کریں گے، کچھ عمر گزرتی چلی جا رہی ہوگی، وقت زیادہ ہو گیا ہوگا، اس محبوب کی طرف سے بے وفائی سامنے آ رہی ہوگی تو نروس سسٹم ٹوٹ رہا ہوگا، انتظار نہیں کیا جا رہا ہوگا، دنیا پھر تماشا دیکھ رہی ہوگی، تانے اور طنز و تشنیع کر رہی ہوگی، بہت کچھ مل کے وہ خاتون جو ہیں ان کو شادی کرنی پڑ جائے گی ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کو وہ ہو سکتا ہے پسند نہ کرتی ہوں یا ان کی طلب میں نہ ہو گئی شادی۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس جو شخص بظاہر ناپسندیدہ دکھائی دیتا ہے اور طلب میں نہیں لگتا، اس کو آپ کے لیے بہتر کر دے گا، وہ آپ کے لیے بہتر سلیکشن ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کو اللہ ایسی خوشیاں اور ایسا اطمینان عطا کرے گا اس خاتون کو کہ 2 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد جب جذبات کام ڈاؤن ہو جائیں گے، وڈرال گزر جائے گا، توبہ والی سیریز میری دیکھیے گا، میں نے اس میں بتایا ہے کہ پرسنالٹی وڈرال کیسے کام ڈاؤن ہوتا ہے انسان، کیسے ایک دوسرے کی محبتیں بھولا کرتی ہیں، غم بھلائے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اب میں لنک وغیرہ ڈالنے اکثر بھول جایا کرتا ہوں، تو دیکھ لیا کریں، خود ہی سرچ کر لیا کریں، توبہ بتا دیا ہے، دعا بتا دیا ہے، تو یہ 2 ٹاپک آپ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گی اپنی زندگی کو تو اس وقت وہ شکر ادا کریں گی اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ شخص عطا نہیں کیا، کیونکہ اس شخص کی ہو سکتا ہے کوئی ہسٹری ایسی سامنے آ جائے، اس کا کردار کھل کے سامنے آ جائے کہ دیکھ کر توبہ کریں گے شکر ہے اس بندے کے ساتھ مجھے نہیں جوڑ دیا، تو میں تو ماری جاتی، تو اور پھر شکر کریں گی کہ یہ آدمی میری زندگی میں بھیجا اور میں اسے بھاگتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھائی پیدا کر دی۔ وہی قرآن پاک کی آیت پوری ہو جائے گی، ایک شے سے کراہت کھاتے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور ایک شے سے کو تم پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات کہنا غلط ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اتنا عرصہ مانگی تو وہ ہمارے بھلے کے لیے نہیں ہوگی، وہ اللہ نے اس لیے عطا نہیں کی۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے جذباتی ہو کے دعا مانگی، پھر اکثر مانگتے رہے دعائیں، 2 فرض پڑے، دعا مانگ لی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر 2 دن بھول گئے، 4 دن بھول گئے، پھر اللہ سے دعا مانگی، چلتے پھرتے دعا مانگ لی، یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے، یہ بات نہیں ہے۔ ایتھنٹک کوڈز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے ان لاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی برکات اور فیوز کو، یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو شے آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ صالح کر کے آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک آدمی کا کریکٹر خراب ہے، ابھی اس خاتون کی مثال لے لیجئے جن کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کا کریکٹر خراب ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس عورت کی شادی میں اس گندے مرد کے ساتھ کر دوں، اور وہ عورت بار بار دعائیں مانگ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہ رہا، عورت یہ کہتی ہے کہ اللہ چاہے تو اس بندے کو ٹھیک کر کے میرے ساتھ شادی نہیں اس کی کر سکتا، کیوں کرے اللہ اس کو ٹھیک؟ وہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آدمی گناہوں میں ملوث ہے، وہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے۔ اللہ کیا ایسا کرے کہ وہ ایک دن اچانک سو کے اٹھے اور صرف اس عورت کی دعا کی وجہ سے وہ اس کے دل کی دنیا بدلی ہو؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی تو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ اور کیا اتنی ڈیوائن انسلٹ اللہ کی ہم کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی تمنا میں یہ بہتر ہونا نہیں ہے، ایک آدمی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ بہتر ہو، اللہ اس کو کیوں بہتر کرے گا؟ جب تک طلب ہی پیدا نہیں ہوتی تب تک اللہ زبردستی ہدایت کیوں دے؟ اتنی بڑی ہم بات کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہم جانتے نہیں ہیں؟ تو اس لیے اللہ سے یہ آپ توقع مت رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص پسند ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کو اللہ دیتا نہیں ہے، اور آپ بعد میں یہ کہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو اس کو ٹھیک کر کے میرے لیے بہتر کر دیتا۔ کیوں کرے اللہ بہتر؟ تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ کو ٹھیک کرے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک جیون ساتھی ملے جو آپ کو سمجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو پسند آ گیا اور آپ کا نالج ایسا ہے، ان لمیٹڈ نالج ہے کہ آپ کو اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے کہ اس خاتون کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کرے گا کہ ایک مخصوص مدت کے بعد آپ کی اس دعا کو، اس شخص کو نہیں، آپ کی اس دعا کو صالح کر کے آپ کے لیے بہتری پیدا کرے گا، اور اس دعا کو ایک ایسے انداز سے قبول کرے گا کہ آپ ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو آپ کبھی بھی اپنے رب کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔